بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ الیکشن کمیشن بہت بڑا بلنڈر کر بیٹھا ہے۔ تحریک انصاف سے بلہ چھیننے کی لالچ کہیں، ہوس کہیں یا ٹارگٹ کہیں، اس کے حوالے سے اتنی جلدی تھی ان کو کہ انہوں نے اتنا بڑا بلنڈر کر دیا ہے کہ صرف اور صرف اس ایک بنیاد پر ہی، صرف ایک بنیاد پر کہ بنیادی قانون کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے، الیکشن کمیشن نے کی ہے، جبکہ ان کے پاس پرائیویٹ وکلاء بھی ہیں، پتہ نہیں کتنی ان کی فیس دے رہے ہیں اور پینل پر وکلاء الگ سے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے ایسا بلنڈر کر دیا ہے کہ جس کی بنیاد پر اب نظر آ رہا ہے کہ صبح تحریک انصاف کو دوبارہ سے بلے کا نشان مل جائے گا۔ دیگر پارٹیز کو تو انہوں نے نشانات دے بھی دیے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسئلہ صرف ایک پارٹی کا ہے، کیونکہ باقی الیکشن تو سارا مینج ہو چکا ہے، فیصلے ہو چکے ہیں، لیکن رکاوٹ صرف اور صرف تحریک انصاف ہے اور اس سے بلہ چھیننا لازمی ہے۔ اگر بلہ رہا تو پھر الیکشن نہیں ہو سکیں گے، یہ بات بار بار کہی گئی، لیکن اب خطرہ یہ ہے کہ بلہ بھی ہوگا اور الیکشن بھی کروانے پڑ جائیں گے۔ وہ کیا معاملہ ہے، کیا ایسا بلنڈر آج خود مان لیا الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سامنے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی پسپائی الیکشن کمیشن کو ہوئی، وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہوئی۔ ہوا یہ کہ الیکشن کمیشن نے، آپ جانتے ہیں کہ پابندی لگا دی تھی کہ کوئی سروے نہیں ہو سکتا، اور اب لاہور ہائی کورٹ میں جب حبیب اکرم صاحب سینئر صحافی ہیں، ان کی بھی درخواست گئی تھی اور ان کی طرف سے اس چیز کو چیلنج کیا گیا کہ جی الیکشن کمیشن کس طرح سے یہ پابندی لگا سکتا ہے کہ آپ سروے نہیں کر سکتے، یعنی لوگوں کی رائے نہیں آپ دکھا سکتے، تو پھر میڈیا کا کردار کیا رہ گیا؟ پہلے ہی میڈیا کا بیڑا غرق کر دیا گیا اس ملک میں، آزادی اظہار ہی نہیں رہی، صحافت کہاں رہنی ہے، اور جس طرح سے چیزوں کو مینج کیا جا رہا ہے، تو اب یہ بھی جناب کہ جا کر آپ سروے نہیں کر سکتے اور لوگوں سے پوچھ نہیں سکتے، رائے نہیں لے سکتے، دنیا میں کہیں اس طرح کی پابندی نہیں ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے ایک پہلی مراسلہ جاری کیا تھا کہ جی یہ کام نہیں کر سکتے، الیکشن ڈے پر جہاں اس طرح فوٹیج نہیں بنے گی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا، یہ سارا کچھ۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے کہ لکھ دیا پیمرا کو کہ جناب سرویز چل رہے ہیں ٹی وی پر اور آپ اس کو رکوائیں، اور پیمرا پھر ظاہر ہے جناب اب ہر ادارے کا تو کام صرف ایک ہی رہ گیا ہے کہ یہ دیکھے کہ جناب کہیں تحریک انصاف کو کوریج تو نہیں مل رہی، کہیں عمران خان کا نام تو نہیں چل رہا، کہیں اس کو کوئی ریلیف تو نہیں مل رہا، کوئی بھی معاملہ ہے اس میں سارے پولیس سے لے کر کمشنری سے نظام سے لے کر انتظامیہ ساری، کیا الیکشن کمیشن، کیا جناب پیمرا، سب کا کام یہی لگا ہوا ہے۔ آروز آپ نے دیکھ لیے، سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ تو اب جناب پیمرا نے بھی فوری طور پر جناب ہو خبردار کسی نے جناب کوئی سروے دکھایا، کیونکہ ہر سروے میں تحریک انصاف آگے، بلکہ بہت آگے نظر آ رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس بارے میں ہم آپ کو آگاہ کر چکے ہیں کہ خود جو مختلف پارٹیز نے سروے کروائے ہیں ان میں بھی تحریک انصاف آگے نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے جو مضبوط حلقے تھے وہاں بھی سروے کروانے تھے کہ جی کیا صورتحال ہے، کیا نہیں ہے، وہاں سے ان کو بڑا خوف پیدا ہو گیا اور اس کے بعد سے پریشان نظر آ رہے تھے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک اور ڈرامہ شروع ہو گیا ہے کہ یہ اپنے بھی سرویز انہوں نے کروانے شروع کر دیے کہ جناب کو مینج سرویز کروائیں تاکہ لوگوں میں پرسپشن جائے۔ تو وہ تو 2 منٹ میں فارغ ہو گئے، لوگوں کو بھی پتا ہے کیا صورتحال ہے، اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ میں خود جا کر الیکشن کمیشن کہتا ہے، یہ سرکاری وکیل کہتا ہے جی وہ نوٹیفیکیشن ہی واپس لے لیا ہے۔ اب اس کو آپ تھوک کر چاٹنا کہیں، آپ اس کو ایک سیٹ پیٹرن کہیں کہ جناب تحریک انصاف کے خلاف جانا ہے۔ اب سرویز میں جناب نظر آ رہا ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب اس میں ایسے لوگ بھی ہیں، مثال کے طور پر اکبر باجوہ کی مثال دوں گا، رائے ثاقب کھرل ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا کے تو الگ سے ہیں، اسی طرح اور بہت سے صحافی ہیں، حبیب اکرم تو سب سے آگے۔ تو یہ لوگ جب جاتے ہیں تو ایسے بھی یہ ہیں جس نے اکبر باجوہ نے کہا جی ان کٹ، یعنی آپ جا رہے ہیں رینڈملی، کوئی ایڈٹ نہیں کرنا، بس آپ مسلسل کیمرہ آن ہے اور اس کو روک نہیں رہے اور مسلسل لوگوں سے پوچھتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ آپ اس میں کوئی گڑبڑ تو کر ہی نہیں سکتے۔ اب الگ سے جو سروے آئے ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ غریدہ صاحبہ نے جو سروے کیا ہے اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے، کچھ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، اس پر ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، اب ایسے سرویز بھی ہیں، تو جو بھی آپ کہیں، جس میں نے اکبر باجوہ کی آپ کو مثال دی، جی این این پر بڑے زبردست اینکر ہیں، وہاں پر تحریک انصاف آگے ہر طرح کے سروے میں، یعنی آپ یہ تو چھوڑ ہی دیجئے نا کہ سوشل یا ڈیجیٹل میڈیا پر جو کچھ کروایا جا رہا ہے وہاں تو سارا کچھ نظر آتا ہے، وہ تو آپ نہیں کر سکتے۔ بھائی آپ بھی آئیں، لکھے کسی جگہ کالم، اکانومسٹ نے لکھا ہے، وہ کس طرح سے آگے بڑھا ہے، آپ بھی جناب سپیچ کر کے دیکھ لیں۔ حتیٰ کہ پابندیاں ہیں تحریک انصاف پر کہ وہ کوئی ایونٹ بھی آن لائن بھی نہیں کر سکتے، آپ بھی کر کے دیکھ لیں۔ یہ جو کرتے ہیں اس میں نظر آ جاتا ہے ان میں ہمت ہی نہیں ہے، یہ اپنے اس سے شو کرواتے ہیں۔ سرکاری ٹی وی پر ان کو ساری کوریج ملتی ہے تو درجنوں میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، درجنوں میں۔ بھائی اس سے زیادہ ان کے دفتر میں ملازم ہیں تو اندازہ لگائیں، یہ تو ان کے حالات ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ سروے پر پابندی لگانی تھی، لیکن خود ہی جناب شرمندگی کہ آئین میں درج ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے، آپ رپورٹنگ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کی رائے بتا سکتے ہیں، تو اپنے خیالات کا اظہار یا
کہ انفارمیشن تک رسائی یہ بنیادی حق ہے کہ لوگ انفارمیشن لے جا رہے ہیں, صاف انفارمیشن لے رہے ہیں, بھائی کیا چل رہا ہے, لوگ کیا سوچ رہے ہیں, تو یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. تو اس پر پابندی لگائی تو پھر ساتھ ہی پیچھے ہٹنا پڑ گیا. وہ جی ہم نے نوٹیفیکیشن ہی واپس لے لیا ہے اور اس میں جو چیزیں تھیں وہ ساری میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تو یہ تو ان کا حال ہے. تو وہاں ان کو منہ کی کھانی پڑی الیکشن کمیشن کو. اب صبح کیا ہے, صبح 9 بجے جناب پشاور ہائی کورٹ نے ایک سماعت کرنی ہے بلے کے نشان کے حوالے سے, اور لگ رہا ہے کہ مختصر سماعت ہوگی, کیونکہ چاہے الیکشن کمیشن کے وکیل ہوں چاہے تحریک انصاف کے وکلاء, بیرسٹر علی ظفر ہیں, انہوں نے جو 2 گھنٹے سے زیادہ دلائل دیے, اور اسی طرح الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی 2-2.5 گھنٹے دلائل دیے گئے, کچھ 6 گھنٹے یہ سماعت جاری رہی. اس کے بعد اب صرف دیگر فریقین کو سننا ہے, اور اس میں اکبر اسباب اور دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اعتراض کیے, جو کہ تحریک انصاف کہتی ہے ہمارے ممبر ہی نہیں ہیں, تو وہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں, وہ ساری کہانیاں بانی ہیں. اور اس میں ڈیٹیل دلائل میں تھی, لیکن پہلے پتہ چلا جی نہ بیرسٹر علی ظفر پہنچ رہے ہیں نہ بیرسٹر گوہر پہنچ رہے ہیں. علی ظفر اور بیرسٹر گوہر دونوں ہی نہیں پہنچ رہے تھے, تو اس پر بار بار وقفہ کیا گیا. اس پر بھی بہت زیادہ تنقید ہوئی کہ بھائی اگر دھند کی وجہ سے آپ نہیں پہنچ سکے تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ اتنی زیادہ دھند رہ رہی ہے آج کل, تو آپ ایک دن پہلے ہی آ جاتے. خیر اب جناب صبح سماعت کے حوالے سے بیرسٹر علی گوہر کا یہ کہنا ہے کہ ان کو امید ہے کہ بلے کا نشان واپس مل جائے گا. اگر ایسا نہیں ہوتا تو انہوں نے اس کے علاوہ بھی پلان تیار کیا ہوا ہے, وہ اس پر بھی بار بار بات کر رہے ہیں. اچھا اب سماعت پر آ جائیں تو اس میں جو سب سے بنیادی میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک بہت بڑا بلنڈر الیکشن کمیشن نے کیا ہے. یہ دیکھ لیجیے نا, جس طرح پابندی لگوانا سرویز پر, اسی طرح چونکہ سوچ یہ ہے کہ بھائی تحریک انصاف کو اس طرح مائنس کرنا ہے, جا کر جناب عدالت لگانی ہے جیل میں بھی, اور توہین عدالت کی کارروائی کرنی ہے جی فواد چودھری اور عمران خان کے خلاف, اور یہاں بھی سارے کام الیکشن نہیں کروانے. انٹر پارٹی الیکشن جو ہے بڑے ضروری ہیں جی تحریک انصاف کے, اس پر زیادہ توجہ ہے, الیکشن کروانے پر کم توجہ ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے آر اوز کے ذریعے جس طرح سے جناب کاغذات نامزدگی فارغ کرنے تھے, وہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے, مذاق بن گیا ہے. جس طرح اب تحریک انصاف کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کہنے جی ریلیف میں تھا, پھر ریلیف کیا, اس پر اچھی مثال دی تحریک انصاف کے جو سینیٹر ہیں, انہوں نے کہا حامد میر صاحب سے کہا جی حامد میر صاحب میں آپ کی کرسی کھینچ لوں تو آپ نیچے گر جائیں اور دوبارہ آپ کو دے دوں, میں آپ کو ریلیف دے رہا ہوں. تو حامد میر صاحب میرا تو سر بھی پھٹ چکا ہوگا, تو یہ کوئی ریلیف تو نہیں ہے. تو کہا بالکل ایسا ہی ہے. تو خیر تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ وہاں پر جو 2 رکنی بینچ ہیں ان میں سے ایک جج صاحب نے پوچھا پشاور ہائی کورٹ میں کہ کیا آپ نے جب یہ انٹرا پارٹی الیکشن آپ نے کہا جی کالعدم کر دی ہیں آپ نے, اور بلے کا نشان آپ نے چھین لیا ہے تحریک انصاف سے, تو اس پر آپ نے شو کاز دیا تھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں جو ہم پہلے دے چکے تھے. پہلے تو انہوں نے دیا, تو اس کے بعد تو الیکشن ہو گئے, الیکشن ہونے کے بعد کچھ 70 دن انہوں نے اس پر فیصلہ محفوظ رکھا ٹھیک نہیں, اور پھر 70 دن بعد فیصلہ سنایا محفوظ کر کے, اور 20 دن دیے کہ جی دوبارہ الیکشن کروائیں آپ, اور اس کے بعد انہوں نے 20 دن کے اندر دوبارہ الیکشن کروا بھی دیے, اور پھر ان کو بھی جناب انہوں نے کالعدم کر دیا. اب بیرسٹر علی ظفر تو بہت سے اور باتیں کرتے ہیں کہ جی الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن میں اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی جماعت سے اس طرح سے ان کا انتخابی نشان چھین لے اور ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کے کالعدم قرار دے. تو اس پر بیرسٹر علی ظفر نے یہ بھی کہا کہ شاید ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے. تو ایک جج صاحب نے کہا نہیں جی ہائی کورٹ کے پاس بھی نہیں ہے. ابھی غور کیجئے, ہائی کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ کسی جماعت کو کالعدم کر دیں, لیکن وہ الیکشن کمیشن اس طرح کے اختیارات استعمال کرنا چاہ رہا ہے. پھر یہ بھی کہ وہ اس کے الیکشن کے اندر بھی گھسنا چاہ رہا ہے کہ انہوں نے کیسے الیکشن کرایا, یہ بھی ہم نے دیکھ رہا ہے. اور جو شو کاز نوٹس نہیں دیا اس سے پہلے, وہ لازمی تھا کہ آپ کو پہلے بتایا جائے گا بھی ہم آپ سے بلہ چھیننے لگے ہیں ان وجوہات کی بنا پر, آپ کو چانس دے رہے ہیں. نہیں, صرف انٹر پارٹی الیکشن کرایا, انہوں نے رزلٹ دیا, انہوں نے کہا جی ہم اس کو نہیں مان رہے اور بلہ کا نشان واپس لے رہے ہیں. اب الیکشن کمیشن کے وکیل نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ہاں جی ہم نے شو کاز نوٹس نہیں دیا, ہم پہلے والے دے چکے تھے, اسی کنٹینیوٹی ہے. تو یہ بھی بات آئی کہ جناب کنٹینیوٹی آپ نے جو دوبارہ انٹر پارٹی الیکشن کروائے آپ کے کہنے پر, اس کے بعد بھی نشان چھیننے سے پہلے آپ نوٹس آپ کے لیے دینا لازمی تھا. تو وہاں الیکشن کمیشن بری طرح سے پھنس گیا ہے, اور صرف اسی ایک بنیاد پر جناب یہ جو ان کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے یہ فارغ ہو سکتا ہے. اور اس دفعہ یہ ریلیف جو ہے یہ عارضی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ بات ہوئی کہ جی تب تک آپ یہ فیصلہ معطل ہونے کا نہیں, پہلے ہم یہ کر چکے ہیں. ایک جج نے فیصلہ الیکشن کمیشن کو معطل کیا, اور پھر ایک اور جج پشاور ہائی کورٹ کے بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں جی الیکشن کمیشن کا ہی فیصلہ بحال ہے, بلہ واپس. تو اب یہ کام نہیں چلے گا, کیونکہ پرماننٹ ریلیف اب دیکھنا ہے. تو یہ حتمی فیصلہ ایک طرح سے یہ آ سکتا ہے. اور اس میں یہ بھی بات ہوئی جی پرسوں تک لے جائیں معاملہ, الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا, اور اس پر سب ہنسنے لگے کیونکہ کل سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ ہے, اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے اس پر بینچ تشکیل دے دیا, جس کی سربراہی وہ خود کر رہے ہیں ایک دفعہ پھر. یعنی تحریک انصاف کے بلے کا معاملہ بھی قاضی فیصل صاحب سننا چاہتے ہیں, لیکن اب علی ظفر صاحب نے کہا ہے کہ جی کل ہم پھر اس میں کہیں گے کہ نہیں ہم واپس لیتے ہیں, جو پشاور ہائی کورٹ فیصلہ دے گی ہم اس پر جائیں گے.
تو لہٰذا چیزیں بڑی واضح ہیں کہ تحریک انصاف جناب آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور دوسری طرف الیکشن کمیشن مشکل میں اس لیے نظر آ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے استعفے سمیت 2 اور ممبران کے استعفے کی بھی تیاری ہے کہ اگر الیکشن ڈیلے کروانے ہیں تو یہ کام کرنا ہے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن پہلے ہی مستعفی ہو چکے ہیں اور ان کے بارے میں ہے جی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہوئی ٹھیک تو واپس آئیں گے، اور اس طرح کی الیکشن کمیشن باتیں کر رہا ہے۔ تو اتنا متنازع الیکشن کمیشن پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھا، اور اس کو ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے جہاں تھوڑا سا بھی معاملہ سامنے آتا ہے، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو چاہے پشاور ہائی کورٹ ہو۔ اب باقی تو پلان تو بنائے ہوئے ہیں جس کا ذکر بھی بہت سے لوگ کر رہے ہیں جی تحریک انصاف کو الیکشن تک پہنچنے نہیں دینا، عمران خان کو باہر نہیں آنے دینا، پلانس تو بنے ہوئے ہیں، لیکن ان پلانس کے مطابق اس طرح سے نہیں ہو رہا جس طرح سوچا جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، اور تحریک انصاف جتنی رکاوٹیں آتی چلی جا رہی ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے عبور بھی کر رہی ہے، اور آنے والی ہر بڑی رکاوٹ کے بعد تحریک انصاف اور زیادہ مضبوط اور پاپولر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور الیکشن کمیشن اور اس طرح دیگر جو بھی ادارے جن کو اس کام پر لگایا ہوا ہے توڑو اور یہ سارے کرو۔ ابھی دیکھیں نا وہ FIA اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق صاحب کہتے ہیں جی میرے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا، بندہ آیا ہے اسلام آباد ایئرپورٹ سے غائب ہو گیا ہے، جس طرح عمران ریاض ہوئے تھے اسی طرح جناب وہ FIA اس کو لے گئے، اور FIA کہتے ہیں جی وہ تو بس باہر گیا ہے اور پھر پتہ نہیں کہاں چلا گیا، فوٹیجز منگوائی ہیں۔ تو ساتھ ہی جناب اس کا وہ بیرسٹر عبداللہ ہیں، ان کا ویڈیو پیغام بھی آ گیا ہے کہ جی میں کچھ بیمار ہو گیا اور میں بڑے بیٹھے ہوئے، وہی جس طرح سب کے آئے ہیں، میں ایک دوست کی طرف تھا اس لیے عدالت میں نہیں آ سکا۔ اب وہ شاید عدالت بھی آ جائیں گے اور وہ کہہ بھی دیں گے جی میں تحریک انصاف میں نہیں ہوں، یعنی ایئرپورٹ پر جہاز پہ بیٹھنے سے پہلے تک ان کے خیالات اور تھے، اسلام آباد اتر کے بھی ان کے خیالات اور تھے، اس وقت بھی ویڈیو میں کچھ اور تھے، لیکن فوراً ہی چند ہی گھنٹوں میں سارا کچھ ہو گیا، صرف ایک ویڈیو پیغام کا آ گیا۔ لیکن بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اچھا ہوا انہوں نے اپنی جان چھڑائی ہے، جو بھی ہے۔ تو بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ان کے پاس وقت کم رہ گیا ہے اور نئے ٹیکٹکس بھی اب مشکل نظر آ رہے ہیں، اسی لیے الیکشن کمیشن بھی اب مشکل میں پھنستا جا رہا ہے۔ اللہ حافظ۔